بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، چیزیں بھولنے لگتے ہیں، یا ڈاکٹر نے اچانک آپ کو وٹامن B12 لکھ دیا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو لاکھوں لوگ نہیں جانتے۔ جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ بعض اوقات صرف وٹامن B12 کی کمی اعصاب، دماغ، خون اور یادداشت پر ایسا اثر ڈالتی ہیں کہ لوگ برسوں دوسری بیماریوں کا علاج کرواتے رہتے ہیں، لیکن اصل وجہ سامنے نہیں آتی۔ اور سب سے حیران کن بات، کچھ عام دوائیں بھی خاموشی سے آپ کے جسم میں وٹامن B12 کم کر سکتی ہیں۔ سوچئے، اگر آپ کے جسم میں ایک ایسا وٹامن کم ہو جائے جو خون بھی بناتا ہو، دماغ کو بھی طاقت دیتا ہو، اعصاب کو بھی محفوظ رکھتا ہو اور جسم کو توانائی بھی دیتا ہو، تو کیا ہوگا؟ شروع میں صرف تھکاوٹ محسوس ہوگی، پھر ہاتھ پاؤں میں سون ہونا شروع ہوں گے، پھر چونٹیاں رینگنے کا احساس، پھر بھولنے کی عادت، اور بعض افراد میں چلنے میں بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کا اثر ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ جدید سائنس کی وارننگ، جدید میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کچھ افراد میں وٹامن B12 کی کمی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور جب علامات واضح ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات اعصاب کو نقصان پہنچنا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صرف علامات نہیں دیکھتے، بلکہ ضرورت پڑنے پر خون کا ٹیسٹ بھی تجویز کرتے ہیں۔ وہ راز جو لوگ نہیں بتاتے، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف گوشت نہ کھانے سے B12 کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شوگر کی مشہور دوا میٹفارمن اور معدے کی تیزابیت کم کرنے والی بعض ادویات بھی طویل استعمال کے بعد وٹامن B12 کے جذب کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سے ڈاکٹر اپنے مریضوں میں B12 لیول چیک کرواتے ہیں۔ گوشت اور جانوروں سے حاصل ہونے والی غذا کم کھانا، بڑھتی عمر کے ساتھ جذب میں کمی، آنتوں کی بیماریاں، شوگر کی دوا میٹفارمن کا طویل استعمال، معدے کی تیزابیت کم کرنے والی ادویات، اعصابی کمزوری اور نیوروپیتھی، میگا بلاسٹک انیمیا، یادداشت اور دماغی کارکردگی پر اثر، مسلسل تھکاوٹ، ہر وقت ٹیسٹ اور مناسب علاج یاد رکھیے، ہر تھکاوٹ وٹامن B12 کی کمی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر شخص کو سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے خود سے دوا شروع کرنے کے بجائے پہلے ڈاکٹر کے مشورے سے خون کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر واقعی کمی موجود ہو تو مناسب علاج سے بہت سے لوگوں میں علامات واضح طور پر بہتر ہو سکتی ہیں۔ بروقت تشخیص ہی سب سے اہم قدم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت سے متعلق ایسی ہی سائنسی، آسان اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں میرا B12 لیول کیا ہونا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی غذائیں قدرتی طور پر وٹامن B12 بڑھانے میں مدد دیتی ہیں اور کن لوگوں کو انجیکشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔